بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج آخری جو رکن ہے، جب ہم نے سجدہ کر لیا تو اب ظاہر ہے کہ سجدے کے بعد اگر رکعتیں زیادہ ہیں تو یہی ریپیٹ ہوگا، اور اب جو چیز رہ جاتی ہے باقی وہ قعدہ ہے۔ یہ قعدہ جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جدھر اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا کا مقام ہے، اور ہم اس میں بھی بڑے اچھے آداب ہیں جو سکھائے گئے ہیں، ایک طرح سے جو منسوب روایتیں ہیں اس میں۔ تو آج ہم اس کا پہلا حصہ لے رہے ہیں، قعدہ کا پہلا حصہ لے رہے ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں جو منسوب ہیں، وہ ذرا لمبا ہو جائے گا تو میں نے اس کو اگلے حصے کے لیے رکھ لیا۔ ہم آج وہ والا حصہ لیں گے جو عام طور پر ہمیں بچپن سے سکھایا گیا، جس کو ہم عام طور پہ پڑھ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک مکینیکل پروسیس ہو جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا، جس طرح میں آپ سے کنٹینیوسلی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ کانشیس کر لیں، تھوڑا سا سلو کر لیں، یعنی اپنی نمازوں کو تھوڑا سا زیادہ ڈیلیبریٹ کر لیں۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ میں گزر گیا ہوں، میں نے اس پہ غور نہیں کیا، تو ٹو اسٹارٹ ود اس کو کوشش کریں کہ اس کو ریپیٹ کر لیں، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ایک کانشیس چیز بنے۔ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، چاہے وہ فاتحہ ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے یا تسبیح ہے۔ تو اسی طرح سے اب ہم قعدہ پہ آ رہے ہیں جی۔ اس میں ایک تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز سچ کوئی پازیٹیولی انیشیٹو لے کے کوئی دعائیں سکھائی نہیں ہیں۔ روایتوں میں جو چیز آتی ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ بھی ہے اس لحاظ سے کہ بعض صحابہ سے انہوں نے دعائیں سنی تو ان کو کریکٹ کیا، اور یہ کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں۔ مثال کے طور پر ایک دعا اس طرح کی نقل ہوتی ہے کہ صحابہ کی طرف سے جب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح کی دعا آ رہی تھی کہ تمام انسانوں کی طرف سے پروردگار پر سلامتی ہو۔ تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خدا کے لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس پر سلامتی ہو۔ وہ تو ساری سلامتی کی بنیاد ہے، اس کے اندر وہ تو سورس ہے سلامتی کی، اس کو سلامتی کی، ہماری سلامتی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سلامتی جو ہم کرتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک دعا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی دعا کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو سلامتی کی سورس ہے۔ تو پھر آپ نے جو دعا سکھائی وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جی۔ یہ قعدہ کی دعاؤں میں پہلی دعا ہے، اور اس کو ہم نے بچپن سے سیکھا بھی ہے۔ آپ بڑی اچھی طرح سے سب لوگوں کی جو نماز کے عادی ہیں ان کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعظیم، تمام دعائیں اور پاکیزہ اعمال سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے۔ ہر قسم کی تعظیم کا مطلب ہے جب ہم جو سمبلز ہم اختیار کرتے ہیں کسی کی عظمت کے لیے، مثال کے طور پر ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے کلچرز میں جب آپ کو بادشاہوں کے سامنے، یعنی بادب با ملاحظہ سب لوگ جو ہیں وہ جھک جاتے تھے اور پھر اس کے بعد آ، سلام کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ جو سیلیوٹیشنز ہیں، یہ جس وقت ہم اپنے جھنڈے کے لیے ایک سیلیوٹیشن دیتے ہیں، اور اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک اور اسٹف ہو کے کھڑے ہونا ہے، اور بالکل when the anthem is being recited اس وقت جس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر ہر قسم کی تعظیم، الٹیمیٹ تعظیم کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام دعائیں اسی کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں، کسی اور کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہیں۔ تمام پاکیزہ اعمال اسی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ ہمارے اپنے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم جس وقت کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگا، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک اقرار کیا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے۔
یعنی یہ ایک دعا کا جو ایک کہہ لیں آپ ایٹیکیٹ ہے، وہ اس میں بڑا خوبصورتی سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آغاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے ساتھ اپنے تعلق، ہمارا ساری زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں جو کچھ ہماری طرف سے اچھا ہو رہا ہے وہ اس کی طرف جائے گا، یعنی اس کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں تو وہ واقعات جو کہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیثوں میں اور روایتوں میں، ہسٹری میں بیان ہوئے ہیں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صعوبتیں جھیلی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچ جائے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے ان کا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد اپنے لیے دعا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے لیے دعا اور پھر تمام اچھے نیک لوگوں کے لیے دعا۔ اور پھر وہی یعنی جو ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس کی بیسس پر ہم نے نماز پڑھی ہے، وہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے میں ترجمہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں کہ ہر قسم کی تعظیم، تمام دعائیں اور پاکیزہ اعمال سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے سب نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آغاز ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ جو دعا بھی چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو ایک اور ایٹیکیٹ ہی کا حصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے دعا کرنے لگے ہیں تو اب اپنے پیغمبر کے لیے، جس کا قرآن مجید نے بھی حکم دیا کہ یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ پیغمبر کے لیے اللہ کی رحمتیں اس پر ہیں، اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو تم بھی مومنو اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کرو۔ تو ہم ادھر سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے لیے کس طرح رحمت کی دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، اور اسی کو پھر ہم نماز میں ہم نے اپنی ٹریڈیشن کے طور پر یوز کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں گے، کچھ تھوڑی سی تبدیلی بھی ہے۔ تو روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے، تاہم یہ چیز ریکارڈ کے لیے ہونی چاہیے کہ جو روایت میں، صحیح روایتوں میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر رحمت فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر رحمت فرمائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر اپنی برکتیں نازل کر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر پورے عالم میں اپنی برکتیں نازل کی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو بزرگ اور ستودہ صفات ہے۔ ستودہ صفات مطلب وہی کہ تمام اچھائی تیری سورس، تمام اچھائی کی سورس تو ہی ہے، تمام اچھی صفتیں تیرے ہی اندر ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی دعائیں ہیں کہ جن کو ہم نے بچپن سے سیکھا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری دعائیں وہ بھی ہوں گی کہ جو رب جعلنی اور اس طرح کی، وہ آپ کو معلوم ہی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تاہم میں اس موقع پر یہاں پر آج کے لیے روک رہا ہوں، اور اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دعائیں ہیں اس سلسلے میں، جو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ ان کو بتایا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تو وہ ریکارڈ پہ آئی ہیں، جو کچھ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے ساتھ ہم ان کو ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ان میں سے جتنی ہو سکے اس کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے وہ دعائیں اصل میں وہی اسپرٹ ہے اس میں بھی بہت زیادہ، کہ جنت کی طلب بہت حاوی ہے۔
جنت کی طلب. اور یہی چیز اصل میں انسان جس وقت واقعی فی الواقع ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر لازماً پیدا ہونی چاہیے. اور اگر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے اس کو سیلف ریفلیکشن کا موضوع بنانا چاہیے کہ ویئر از اٹ لیکنگ. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ان دعاؤں کو بھی لے لیں گے جی. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. میں سوالات کے لیے حاضر ہوں.